دوستوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا انتظار کیا، اور آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے میں اتنا وقت لگا، لیکن یہ سندھ دھرتی کا پیار ہے۔ ہم جہاں بھی گئے، ہم 2 قدم چلے تو ہمیں پیار نے روکا، لوگوں کے ہجوم نے روکا، لوگوں کے والہانہ جذبے نے روکا، ایک میل کا رستہ ہمیں گھنٹوں میں طے کرنا پڑا۔ سلام ہے سندھ دھرتی کو، سلام ہے سندھ دھرتی کے زندہ ضمیر لوگوں کو۔ آپ اس قوم کا شعور ہیں، وکیل قوم کا شعور ہوتا ہے، قوم کا ضمیر ہوتا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں حیدرآباد ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری جناب اسرار صاحب کا، جنہوں نے تمام تر مشکل کے باوجود یہ تقریب آج منعقد کی اور اپنے زندہ ضمیر ہونے کا ثبوت دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب فیصل مغل کا، ILF سندھ کے صدر، جنہوں نے اتنی پرجوش تقریب منعقد کی اور اپنی گفتگو سے ہم سب کی روح کو گرمایا، اور یہی آج کی ضرورت ہے۔ آج اس ملک میں آزادی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے، کوئی اس لہر کو واپس نہیں موڑ سکے گا۔ ہم سب کو اب اپنی زندگیوں سے آگے بڑھ کر اجتماعی زندگی کا حصہ بننا ہے۔ ہم نے وہ جنگ لڑنی ہے جس جنگ کی خاطر عمران خان جیل میں ہے، وہ جیل میں چٹان کی طرح ڈٹ کر بیٹھا ہے۔ وہ جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کے ہر مظلوم کی، پاکستان کے ہر محروم کی۔ وہ جنگ لڑ رہا ہے سندھ کے حالی کی، وہ جنگ لڑ رہا ہے سندھ کے پانی کی، وہ جنگ لڑ رہا ہے بلوچستان میں جو گمشدہ ہیں ان کی، وہ جنگ لڑ رہا ہے خیبر پختونخوا میں جو لہو لہان ہیں ان کی، وہ جنگ لڑ رہا ہے پنجاب میں جو بے روزگار ہیں ان کی، وہ جنگ لڑ رہا ہے آزاد کشمیر میں آزادی کی، وہ جنگ لڑ رہا ہے گلگت بلتستان کی۔ تو ہم سب اس جنگ کا حصہ ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ آج میں ILF کے دوستوں کو خوشخبری دیتا ہوں، لاہور بار جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، آج اس کا الیکشن تھا، تو خدا کے فضل و کرم سے صدر اور دونوں سیکرٹری ILF کے منتخب ہو چکے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، اور انشاءاللہ آپ سب دوست اگلی بار جب لاہور آئیں گے تو آپ دیکھیں گے لاہور کو، لاہور بار کو آپ اپنا دوسرا گھر پائیں گے۔ تو آج جو پاکستان کی صورتحال ہے، جو پاکستان میں آئین اور قانون کی صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی عدلیہ پر ایک مہلک حملہ ہوا ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ عملاً ناپید ہو گئی ہے، عدلیہ کا سر جھک گیا ہے، عدلیہ کی آزادی جو ہم نے لڑ کر حاصل کی تھی ہم سے چھین لی گئی ہے۔ آج ہماری آبرو ہو، جان ہو، مال ہو، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج ہمارے ووٹ پر حملہ ہے اور ہمارے پاس کوئی عدالت نہیں جہاں جا کر ہم داد رسی حاصل کریں۔ آج اگر ہمارے گھروں پر حملہ ہوتا ہے، چادر اور چار دیواری پر حملہ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس وہ عدالتیں نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑی ہوں۔ ہم نے آگے بڑھ کر پاکستان کے عدالتی نظام کو دوبارہ قائم کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان کے آئین کو بحال کرنا ہے، ہم نے اپنے ووٹ کی حرمت کو بحال کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ بطور انسان یہ ہمارا فریضہ ہے، بطور وکیل یہ ہمارا فریضہ ہے۔ کسی بھی ملک میں فلاح نہیں جہاں انسان کی حرمت نہ ہو، جہاں انسان کی آواز آزاد نہ ہو، جہاں انسان کا ووٹ گنا نہ جائے۔ اگر ہم انسان ہیں تو ہماری آواز معتبر ہے، ہمارا ووٹ معتبر ہے۔ جو کوئی ہماری آواز کو کچلتا ہے، ہمارے ووٹ کو کچلتا ہے، وہ ہمارے وجود کو کچلتا ہے، وہ ہمیں بطور انسان قبول نہیں کرتا، اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم دست قاتل کو جھٹک دیں گے۔ اور میں ان وکیلوں سے کہتا ہوں جو آج کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہیں، تمہاری رگوں میں آبا کا لہو ہے تو یہ لہو بولتا کیوں نہیں؟ بولو، آج وہ وقت ہے، وہ انقلاب کا لمحہ ہے جب ہم نے جھوٹ کو رد کرنا ہے، ہم نے سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ آج آپ سب کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں،
ये जंग बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और हम पाकिस्तान में इंसान की इज्जत को बहाल करेंगे, हम गरीब की हुर्मत को बहाल करेंगे, हम अदलिया को बहाल करेंगे, हम आइन को बहाल करेंगे। तो खड़े रहो, ये जंग हमने जीतनी है और इस जंग का सिपह सालार अडयाला जेल में बैठा है। वो ना बागी है ना गद्दार है, हम सब ये जानते हैं। पाकिस्तान की फलाह आज आपके हाथों में है, ILF के हाथों में है, PTI के हाथों में है और हमारे सिपह सालार इमरान खान के हाथों में है। तो मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा इसी एक गुजारिश के साथ कि डटे रहो, खड़े रहो और हम इंशाअल्लाह फतह पाएंगे। हमारा सिपह सालार चट्टान की तरह खड़ा है, वो मजबूत है। इमरान खान पाकिस्तान की ये आप देख सकते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो हैं वो हैदराबाद की जानब जा रहे हैं और नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ मौजूद है। जगह जगह इस्तकबाल जारी है और एक बहुत बड़ा कारवां है जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मंजर है इस टाइम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का हैदराबाद जाते हुए और ये अवाम की एक बड़ी तादाद है। कारवां एक बहुत बड़ा ये बन चुका है और अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो हैदराबाद की जानब जा रहे हैं। ये मंजर आप देख सकते हैं जी, ये वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का हैदराबाद जाते हुए ये सूरत हाल है। ये देखें जी, ये जज्बा आप देख सकते हैं, ये जुनून आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों की एक जो बड़ी तादाद है वो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की गाड़ी के ऊपर ये नौजवान हैं, ये गाड़ी के ऊपर हैं और ये जुनून आप देख सकते हैं, ये जज्बा आप देख सकते हैं कि किस तरह जो लोग हैं वो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का वेलकम कर रहे हैं। ये सूरत हाल आपके सामने है, ये मोहब्बतें आपके सामने है, ये जज्बा आपके सामने है, ये जुनून आपके सामने है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जो कारवां है वो अब आगे की जानब बढ़ रहा है, हैदराबाद पहुंचने वाला है और जगह जगह जो रिसेप्शन है, जगह जगह जो इस्तकबाल है वो आपके सामने है। और ये सूरत हाल जी, कराची वालों ने, सिंध वालों ने जो जज्बा दिखाया, जो जुनून दिखाया वो आपके सामने है। तो ये सूरत हाल है जिस टाइम हैदराबाद जाते हुए। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये अवाम की एक मोहब्बत देख सकते हैं, अवाम का ये जुनून आप देख सकते हैं कि अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ हैदराबाद की जानब जा रही है और शाम हो चुकी है लेकिन अभी तक जो वज़ीर आला का कारवां है वो हैदराबाद नहीं पहुंचा। ये मंजर है जी इस टाइम हैदराबाद जाते हुए।